دوستو، جدید دنیا کے وجود سے پہلے لوگ ایک مدت تک عیسائی پادریوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد 18ویں صدی کے اوائل میں مغربی دنیا نے جہاں دیگر سائنسی علوم و فنون کی طرف پیش رفت کی تو وہیں میڈیکل سائنس کے فروغ کے لیے بھی نئے کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی گئیں، جن میں انسانی جسم کو بطور تجربہ استعمال کیا جاتا اور ان کو چیر پھاڑ کر طب کے طالب علموں کو تعلیم دی جاتی، جسے ڈی سیکشن کہا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے ان قیدیوں کے جسم تختہ مشق بنائے جاتے تھے جنہیں سرکاری طور پر سزائے موت کی نوید مل چکی ہوتی۔ قیدیوں کو اپنی موت سے زیادہ اس چیز کا غم ستائے رکھتا کہ مرنے کے بعد نہ جانے ان کے جسموں پر کیا بیتے گی اور کس قسم کے تجربات ان پر آزمائے جائیں گے۔ یہ تباہ آزمائی بڑے بڑے تھیٹرز میں سینکڑوں آنکھوں کے سامنے کی جاتی، مگر دشواری تب پیش آنے لگی جب جیلوں میں سزائے موت کے قیدیوں کی تعداد گھٹنے لگی اور کالجز کے ذمہ داران کو اس مسئلے کا شدت سے احساس ہوا، مگر جلد ہی اس مصیبت کا حل بھی نکال لیا گیا۔ اس طرح کے پورے برطانیہ میں سینکڑوں گروپس اور گینگز وجود میں آ گئے کہ جن کا کام نئی اور تازہ قبریں کھود کر ان میں دبی لاشیں میڈیکل کالجز کو فروخت کرنا ہوتا، جس کی انہیں اچھی خاصی قیمت بھی دی جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بزنس اس قدر پھیلا کہ 1828 میں صرف لندن شہر میں 200 چور یہ کام کیا کرتے تھے۔ لوگ دکھ کی کیفیت میں روتے چیختے اپنے پیاروں کو دفنا جاتے اور اگلے دن ان کی لاشیں قبروں سے غائب ہوتیں۔ سرکاری سطح پر ایسے مجرموں کے لیے اب تک کوئی قانونی سزا بھی مختص نہیں کی گئی تھی، جس کے باعث یہ لوگ بآسانی عدالتوں سے بری ہو جاتے۔ اس مشکل کے ہوتے ہوئے قبرستانوں میں بہت سے واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے جن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گارڈ قبروں کی نگرانی کے لیے موجود رہتا، اور قبروں پر پنجرے چڑھانے کا رواج بھی تب عام ہوا تاکہ ان کی عزیزوں کی لاشیں محفوظ رہ سکیں، جسے بعد میں مورٹ سیف کا نام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ انسانی جسموں کی یہ بھوک اس قدر بڑھی کہ لوگ مردہ جسموں کے لیے ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ گھروں اور اسپتالوں تک سے لاشیں غائب ہونے لگیں، ہر طرف خوف و ہراس کی ایک دائمی فضا بن گئی، جس کے ہوتے ہوئے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ ولیم برک نامی ایک شخص نے اپنے گھر کا ایک کمرہ کسی اجنبی کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص کی موت ولیم کے گھر پر ہی ہو گئی، اور ولیم نے اس شخص کی لاش کو بیچ کر یہی پیشہ اختیار کر لیا اور اپنے دوست ولیم ہیئر کے ساتھ مل کر تھوڑے سے عرصے میں 16 لوگوں کے قتل کے بعد انہیں اسکاٹ لینڈ کے ایک میڈیکل کالج کو فروخت کر دیا۔ جب حکومتوں پر دباؤ بڑھنے لگا تو اس عمل کو جرم قرار دے کر سخت سزائیں تجویز کی گئیں اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے گئے۔ ساتھ ہی دور جدید کے آتے اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، مگر آج بھی قبروں پر چڑھی آنی سلاخیں اس کربناک ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔